بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز آج شیئر کرنی ہے آپ کے ساتھ دو بہت ہی اہم سٹوریز ہیں۔ پہلی خبر آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنی ہے کہ چند روز پہلے معروف کالم نگار اینکر پرسن جناب جاوید چودھری صاحب کی ملاقات ہوئی جناب عثمان بزدار صاحب سے، وسیم اکرم پلس صاحب سے۔ اس ملاقات کو انہوں نے کالم کی شکل میں لکھا، آپ یقین جانیے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ پڑھ کے۔ اور دوسری خبر یہ شیئر کرنی ہے کہ ایک اوورسیز پاکستانی کے ساتھ ایک ظلم ہوا ہے۔ میں عام طور پہ چونکہ انڈیویجول سٹوریز اتنی زیادہ آ جاتی ہیں کہ وہ ممکن ہی نہیں ہوتا ہر ایک کو اس طرح سے ایڈریس کرنا، لیکن کوئی سٹوری ایک اس طرح کی سٹوری ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے یار یہ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے نا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیویجول سٹوری ہے ہی نہیں، یہ پاکستان کو بدنامی کا سبب ہوا ہے۔ اس پہ ضرور بات کریں گے کہ یہ شرمناک حرکت کی کس نے ہے جو آج تک پتہ نہیں چل رہا۔ اچھا، اب آ جائیں جناب عثمان بزدار صاحب والی بات پہ۔ جاوید چودھری صاحب لکھتے ہیں کہ 18 اگست 2020 کو بھی عثمان بزدار صاحب بھی اسلام آباد میں تھے، اور 2 سال کی وہ جو 2 سال مکمل ہونے پہ حکومت جشن منا رہی تھی، ٹھیک ہے نا، تو مجھے دعوت ملی ان کی کہ پنجاب ہاؤس میں ملاقات کرنی ہے آپ سے، تو میں جناب وہاں پہ پنجاب ہاؤس میں گیا اور ان کی دعوت پر، اور جناب 1 گھنٹہ گزارا۔ یہ اتنی دلچسپ باتیں ہیں اور اتنی حیرت انگیز باتیں ہیں اور اتنی تھاٹ پرووکنگ ہیں، آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے بھئی اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے اس ملک، کیا کھیل کھیلا گیا ہے اور ابھی تک بھی کھیلا جا رہا ہے یہی کھیل۔ انہوں نے کہا کہ یہ میری پہلی ملاقات تھی، وہ توقع سے زیادہ مجھے سادہ اور معصوم لگے۔ یہ جاوید چودھری صاحب کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں پہلے تو میں نے شراب والے لائسنس پہ بات کی، ابھی وہ تازہ جوابات جو ہے نا جمع کرا کے آئے تھے، انہوں نے بڑا پھر دفاع شفا کیا وہ سارا کچھ جیسے، تو پھر سوالات جوابات کا سلسلہ شروع ہوا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے کبھی سوچا تھا کہ وزیر اعلیٰ بنوں گا؟ انہوں نے کہا میں نے یہ کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ پھر جاوید چودھری صاحب نے سوال کیا کہ کیا آپ عمران خان صاحب کو جانتے تھے؟ انہوں نے کہا MP بننے تک اور وزیر اعلیٰ نامزد ہونے تک میری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ مجھے ذرا سوچئے گا اس پہ، ذرا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بنی گالا اسٹیبلشمنٹ کی پرچی ہیں تو لوگ کہتے ہیں جناب آپ تو ویسے کہہ رہے ہیں، اب آپ ذرا خود سن لیں۔ مجھے میرے ایک دوست نے کہا کہ میں تمہیں لینے آیا ہوں، یہ عثمان بزدار صاحب خود بتا رہے ہیں کہ مجھے میرے ایک دوست نے کہا کہ میں تمہیں لینے آیا ہوں، ہم نے بنی گالا جانا ہے۔ اب جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اس دوست کا نام جمیل گجر تھا۔ یہ وہی احسن جمیل گجر صاحب ہیں جو آپ کو معلوم ہے نا کچھ عرصہ پہلے، یعنی جب بابا رحمتے تھا چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب، اس وقت جناب ان کا ایک معاملہ چلا، وہ DPO پاک پتن کا رضوان گوندل صاحب کا معاملہ، اور جس طریقے سے احسن گجر صاحب اور یہی CM ہاؤس میں بلا کے ان کو کس طریقے سے بے عزت کیا گیا اس DPO کو، وہ سارا کیس آپ کو یاد ہے۔ یہ وہی احسن گجر صاحب ہیں، احسن جمیل گجر صاحب۔ ان کی اور بھی پہچان ہے، اب میں پھر کہوں گا تو پھر آپ کہیں گے کہ پھر وہ بنی گالا اسٹیبلشمنٹ سے، تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ وہی جمیل گجر صاحب یہ جاوید چودھری صاحب کہہ رہے ہیں، تو ہنس کل بولے کہ جی ہاں یہ بھی تھے اور بھی تھے، ٹھیک ہے۔ تو یوں سمجھ لیں نا کہ بھائی بنی گالا اسٹیبلشمنٹ کا ایک سیکٹر کمانڈر آیا اور وہ ایک بالکل غیر معروف آدمی کو ساتھ لے کے عثمان بزدار صاحب کو چلو جی تمہیں وزیر اعلیٰ بناتے ہیں، ٹھیک۔ اب وہاں میری کہتے ہیں وہی وسیم اکرم پلس صاحب عثمان بزدار صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں میری عمران خان سے پہلی ملاقات اور جہانگیر خان ترین سے دوسری ملاقات تھی۔ اب اس کے بعد کہا جاوید چودھری صاحب نے نیکسٹ کویسچن کیا، ایک کویسچن پہ ذرا غور کیجئے گا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کہا کہ آپ پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ کو کوئی انتظامی تجربہ تو ہے نہیں، کوئی نہیں تھا، اور آپ کو 12 کروڑ عوام کا سب سے بڑا صوبہ جو کہ 12 کروڑ لوگوں کا صوبہ ہے وہ اٹھا کے آپ کی جھولی میں ڈال دیا گیا۔ تو جواب دیا کہ یہ بات درست ہے، ٹھیک ہے، میں فرسٹ ٹائم ہی MPA بنا اور فرسٹ ٹائم ہی MPA بنتے ہی وزیر اعلیٰ بن گیا۔ اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں موصوف، کہتے ہیں جناب عثمان بزدار صاحب کہتے ہیں کہ پہلے دن اپنے سٹاف کو کہا، اپنے سٹاف کو یعنی بیوروکریسی کو کہہ رہے ہیں صاحب،
پہلے دن اپنے سٹاف کو کہا کہ مجھے انتظامی امور کا کوئی تجربہ نہیں، آپ بس یہ سمجھ لیں کہ ایک شخص ڈی جی خان سے یعنی ڈیرہ غازی خان سے سیدھا لاہور آ گیا ہے، اسے راستے میں نہ کسی شہر کا پتہ ہے اور نہ کسی سڑک کا پتہ ہے۔ یہ جناب بیوروکریسی کو نئے وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے ہیں، وہ بیوروکریسی پنجاب کی بیوروکریسی جو ایک گھاگ بیوروکریسی ہے، اب اس کو آتے ہی ایک وزیر اعلیٰ ایسا کہہ دیں گے جس سے پہلے انہوں نے شہباز شریف صاحب جیسا وزیر اعلیٰ دیکھا ہو، جس کو ہر ایک چیز فنگر ٹپس پہ یاد ہو، ایک ایک فائل کا ایک ایک لفظ یاد ہو، وہ اس کے جانے کے بعد جب یہ وزیر تو مٹھائیاں بانٹی ہوں گی نا بیوروکریسی میں، شکر ہے اب وہی کچھ ہو رہا ہے جو ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں۔ جی ہاں، میں اپنے لوگ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، ہارون رشید صاحب کہہ رہے ہیں، ارشاد بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے تو کرپشن کا زور ہو گیا ہے، اسی وجہ سے تو ایک ایک ڈپٹی کمشنر اور کمشنر کا اور ان لوگوں کا اور سیکٹریوں کے جو ٹرانسفر ہو رہے ہیں وہ پتہ نہیں کروڑوں میں اور لاکھوں میں ہو رہے ہیں رشوت لے کے۔ ٹھیک ہے، اب آپ تھوڑا سا انداز، آپ ذرا آگے آئیں۔ آپ جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں کہ آپ تاریخ کے سب سے زیادہ ہیلی کاپٹر استعمال کرنے والے وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں۔ آپ نے سی ایم کے پی کے یعنی محمود خان سے بھی 100 گنا زیادہ ہیلی کاپٹر استعمال کیا۔ اب انہوں نے کہا جناب میں شہروں کو وزٹ کرتا رہتا ہوں، ٹھیک ہو گیا نا، شہر ہیں تو میں لاہور سے باہر جاتا ہوں تو میں شہروں کو وزٹ کرتا ہوں، میں کام کے سلسلے میں جاتا ہوں۔ اب ہم نے دیکھا مسائل تو کوئی حل ہوئے نہیں، لیکن کوئی شہر نہیں رہا ہوگا کہ جتنا جو کچھ ہیلی کاپٹر کا کروڑوں میں تو اس کی انشورنس چلی گئی ہے ہیلی کاپٹر کی۔ اب آ جائیں جناب، بڑی دلچسپ باتیں بھی ہوئی ہیں، جاوید چودھری صاحب نے بھی لکھا کہ اس دوران بہت دلچسپ باتیں ہوئی ہیں۔ وہ باتیں صرف لطیفہ نہیں ہیں، وہ ایک غور و خوض کرنے کی چیزیں ہیں۔ وہ یوں ہے کہ کس طریقے سے ایسے بندے کو، میں یہ نہیں کہہ رہا بھائی کسی کی شرافت پہ شک نہیں کر رہا، میں یہ بھی سوال نہیں اٹھا رہا کہ وہ شریف نہیں ہے، میں یہ بھی سوال نہیں اٹھا رہا، وہ بالکل شریف آدمی ہیں، وہ بالکل سادہ سے معصوم سے آدمی ہیں۔ میں یہ نہیں کسی کی، میں پرسنل اس پہ نہیں شک کر رہا اور نہ کسی کو ہٹ کر رہا ہوں، نہ کسی کا مذاق اڑا رہا ہوں خدا نہ خواستہ۔ میں صرف اور صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے بندے کو 12 کروڑ عوام کے سب سے بڑے صوبے، ذرا سنیے گا، کہتے ہیں جناب کہ دلچسپ باتیں یہ کہ عثمان بزدار صاحب نے بتایا کہ میں نے زندگی میں کبھی کوکا کولا نہیں پی، 7 اپ نہیں پی، فانٹا بھی نہیں پی سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ وزیر اعلیٰ صاحب بتا رہے ہیں، کہتے ہیں صرف میں شیزان پیتا ہوں۔ ٹھیک، آگے سنیں، کہتے ہیں اسمارٹ فون استعمال نہیں کر سکتا، عام سا فون رکھا ہوا ہے، صرف فون کرتا ہوں اور سنتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اور کہتے ہیں کہ میں فون کو زیادہ نہیں چھیڑتا کیونکہ مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں غلطی سے میرا ہاتھ دائیں بائیں نہ لگ جائے اور کوئی ایسی چیز نہ کھل جائے جسے میں بند ہی نہ کر سکوں، اسی لیے آئی فون یا اینڈرائڈ کو تو میں کبھی ہاتھ ہی نہیں لگاتا۔ یعنی فون کے لیے یہ خدشہ ہے کہ کہیں ہاتھ دائیں بائیں لگ گیا کہ وہ ایسی چیز کھل جائے تو اس کو بند ہی نہ کر سکوں، اور اتنے بڑے صوبے کے کہیں ہاتھ دائیں بائیں لگ گیا، اور لگ رہے ہیں ہاتھ دائیں بائیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب اس کے بعد بتائیں، حیرت انگیز ستم ظریفی، یہ آپ یہ دیکھ لیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میرے بچے کس کس کلاس میں پڑھتے ہیں۔ چند روز پہلے ان کے فارم پور کرنے تھے تو بچے لائے، میں نے کہا بیٹا خود ہی کر لو، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے تم کس کس کلاس میں پڑھتے ہو۔ اب آپ اندازہ کرو کہ جس کو یہ نہیں پتا کہ ان کے اپنے بچے کس کلاس میں پڑھتے ہیں، اس بندے کو بٹھا دیا گیا پنجاب کے 12 کروڑ عوام کی کلاس لینے کے لیے، میں معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا نا۔ اچھا، میں اب بڑا حیران ہوں کہ جو بندہ آ کے بیوروکریسی، اتنی تجربہ کار بیوروکریسی کو کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا، مجھے کچھ نہیں پتا، اس کے بعد بیوروکریسی نے کیا کیا ہوگا؟ یہی ہے نا کہ جب شوگر انکوائری کمیشن نے پوچھا عثمان بزدار صاحب سے چینی کی سبسڈی دینے کے بارے میں، اجلاس یہ آپ پڑھ لیں اس کے رپورٹ بھی، اور بعد میں رپورٹ بھی ہوئی ہے مختلف اخبارات میں بھی، انصار عباسی صاحب نے بھی یہ سٹوری کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جناب، میں نے خود اس پہ ویڈیو بھی بنائی تھی، انہوں نے کہا کہ جناب کہ آپ وہ سبسڈی دینے کے بارے میں انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے تو نہیں یاد ایسا کوئی اجلاس، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ حالانکہ اس دستاویز پر سی ایم صاحب کے دستخط ہوتے ہیں اور میٹنگ منٹس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے بھی کسی پہ دستخط کرا لیے، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ایسا کوئی اجلاس ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ فہد حسین صاحب مشہور کالمسٹ ہیں، اینکر پرسن ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، صحافی ہیں،
انہوں نے ایک کالم لکھا، اس میں کہا کہ جب یہ کرونا شروع ہوا تو عثمان بزدار صاحب کو ایک بریفنگ دی گئی، کافی لمبی چوڑی بریفنگ تھی، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دو کی جتنی کی بریفنگ تھی. وہ سارا کچھ سننے کے بعد انہوں نے ایک کویشچن کیا کہ بھائی مجھے یہ بتائیں کہ یہ کرونا کاٹتا کیسے. اب آپ اندازہ کریں کہ ایسے بندے کے ہاتھ میں اتنا بڑا صوبہ آپ دے دیں اور پھر آپ کہیں، اور پھر آپ نے دیکھ لیا نا جو ایڈمنسٹریشن کا حال، پھر آپ نے دیکھ لیا نا گورننس کا حال، آپ ابھی تک بھی اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں جی یہی وسیم اکرم پلس ثابت ہوں گے. میں کہتا ہوں اللہ کرے وہ وسیم اکرم پلس ہی ثابت ہیں، لیکن وہ پلس ثابت ہوتے ہوتے بہت ساری چیزیں مائنس نہ ہو جائیں نا. میں تو یہ دعا کرتا ہوں نا، اللہ خیر ہی کرے، اللہ خیر رکھے پاکستان کی بھی، اور اللہ خیر رکھے پنجاب کے عوام کی بھی، اور پنجاب کی ایڈمنسٹریشن کی بھی، اور پنجاب کے وسائل کی بھی. ٹھیک ہے نا. جس طریقے آ جائیں جناب دوسری سٹوری پر. امریکہ میں مقیم ہے پاکستانی، یار مجھے انہوں نے اپنی سٹوری سنائی، میں نے ان سے بڑی ڈیٹیل سے، یہ تقریباً کوئی آج سے 20-25 دن پہلے انہوں نے مجھے یہ بتایا. پھر اس کے بعد میں مسلسل پوچھتا رہا، کیونکہ میری عادت ہے میں بہت ہی ڈیپ ریسرچ سے، جب ثبوت میرے پاس نہ ہو تو تب تک میں نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. دلیل یا ثبوت، ٹھیک ہے نا، فیکٹس ہوں، ثبوت ہو، ایویڈنس ہو یا دلیل ہو. انہوں نے بڑی مجھے یہ ہوش ربا سٹوری ان کی، ان کا نام ہے چودھری محمد رفیق، چودھری رفیق صاحب. ٹھیک. یو ایس اے میں مقیم ہیں، پاکستانی ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں. انہوں نے کہا کہ نقوی صاحب 9/11 کے فوراً بعد، یہ تقریباً کوئی بات ہے 2002 کی، انہوں نے کہا کہ میں نے انویسٹمنٹ کی پاکستان میں، کدھر کی میں بتاتا ہوں، 86 اس وقت $86,500. اور اس وقت وہ یہ مجھے بتایا کہ اس وقت یہ انہوں نے خود کیلکولیٹ کیا، انہوں نے کہا کہ 4.3 ملین روپے بنتے تھے، یعنی پاکستانی حساب سے اس وقت 43 لاکھ روپے بنتے تھے، 43 لاکھ. ٹھیک. اچھا اب آپ مجھے بتائیں آج کے حساب سے ذرا حساب کریں نا. انہوں نے کہا کہ میں نے KSE، اس وقت کراچی سٹاک ایکسچینج تھا، آج کل وہ پاکستان سٹاک ایکسچینج ہے، اس میں انویسٹمنٹ کی، اور اس کا جو CDC ہے نا، سینٹرل ڈپازٹ کمیٹی، اس میں میں نے انویسٹمنٹ کی. چیئرمین تھے محمد حنیف جاکورا. ٹھیک. کہتے ہیں کہ میں نے انویسٹمنٹ کی 43 لاکھ روپے کی پاکستان سٹاک ایکسچینج میں. ظاہر ہے یہی ہوتا ہے نا پاکستانیوں کا. اور آپ سنیے گا یہ بڑی دردناک سٹوری ہے. اس نے انویسٹمنٹ کی اور چودھری رفیق صاحب نے پیسے کمائے کیسے، یہ بھی آپ دیکھ لیں ذرا. کہتے ہیں کہ 2 مہینے کے بعد نیو یارک میں مجھے ایک لیٹر ملا، آڈٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھیجا ہوا لیٹر تھا، رجسٹرڈ لیٹر تھا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں تو بیلنس 0 ہے. کہتے ہیں میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی. میں نے کہا ہاؤ از اٹ پاسبل، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو جمع کرا کے آیا ہوں پیسے وہاں پر، اور CDC میں جمع کرا کے آیا ہوں، یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ میرے پاس تو سرکاری رسید ہے. تو جناب وہ کہتے ہیں میں پھر کراچی گیا، میں نے ساری رسیدیں دکھائیں، اور مجھے بتایا گیا کہ KSE کے کوئی ہیں سلیم چامڑیا صاحب، وہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے. کہتے ہیں بہت سارے اخبارات میں میں نے خبریں بھی لگوائیں. ٹھیک. اچھا پھر اس کو کیا انویسٹیگیٹ کرنا تھا؟ انہوں نے کوئی بس لے تو لال سے کام لیا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں چلا گیا اس کو نیب میں لے کے. نیب کے کراچی کے انہوں نے بتایا کہ ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب تھے، عزیز صاحب ان کا نام ہے، وہ نیوی سے تھے. اس کے بعد انہوں نے مجھے ڈائریکٹر سے ملوایا، بریگیڈیئر تھے جاوید اقبال صاحب، اس سے آنورڈ بھی ملوایا. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے میرے کلیم کو ایڈمٹ کیا کہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، اور آپ نے جمع کروائی ہے، اور آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں واپس چلا گیا. کہتے ہیں 7 سالوں کے بعد، یہ چودھری رفیق صاحب کہہ رہے ہیں، آپ ذرا پھرتیاں تو دیکھیں. ایک طرف تو یہ پھرتیاں ہیں کہ یوں کر کے JIT بنی جناب، اور آپ نے 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو یوں کر کے فارغ کروا دیا. اور دوسری طرف دیکھیں کہ ایک لٹ گیا ہے پاکستانی، ایک اوورسیز پاکستانی جو لٹ گیا ہے، جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، 7 سال کے بعد کہتا ہے مجھے لیٹر میں. آپ یہ دیکھیے گا میں نے یہ ویڈیو کیوں کی، میں نے یہ ان کے اس پر کیوں کی ویڈیو، اس وجہ سے آپ کو میں وجہ بتاتا ہوں. انہوں نے جو مجھے آخری سٹیٹمنٹ دیا نا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا وہ آپ ذرا سنیے گا، آپ یقین کیجئے کہ آپ کو بھی رونا آ جائے گا اس پر. اب 7 سال کے بعد وہ رفیق صاحب کہتے ہیں، چودھری رفیق صاحب، کہ مجھے لیٹر ملا کہ بھائی 7 سال کے بعد نیب کی طرف سے، ٹھیک ہے نا، مجھے یہ کو کہتے ہیں کہ 2007-2008 کی بات ہے. کہتے ہیں 7 سال کے بعد مجھے لیٹر ملا،
اور وہ مجھے بتاتے ہیں کہ جناب یہ ہم نے آپ کا کیس دیکھا، یہ انڈیویجول چیٹنگ ہے، یہ پبلک یا کلیکٹیو چیٹنگ نہیں ہے، یعنی یوں سمجھ لیں آپ کا بڑا چھوٹا کیس ہے، ہم بہت بڑے بڑے کیس کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا؟ آپ اندازہ تو کر لیں۔ ابھی حال ہی میں جناب میں نے اس پہ ویڈیو کی ہوئی تھی، حال ہی میں بھی جناب پلی بارگین ملی ہے کہ 9.5 ارب روپے کی زین ملک صاحب کو، ملک ریاض صاحب کے داماد صاحب کو، ماشاءاللہ کیا بات ہے، جن کو پلی بارگین 9.5 ارب کی ہے، پتہ نہیں انہوں نے ہاتھ کتنا لمبا مارا ہوگا۔ میں تو حیران ہوں اس ملک پہ، یہ چھوٹا کیس تھا نا جناب چودھری رفیق صاحب، آپ کا بڑا چھوٹا کیس تھا، اس وجہ سے نیب نے دوبارہ لیٹر آپ کو 7 سال کے بعد بھیج دیا کہ یہ ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیسے انڈیویجول کیس ہے، میں نے تو پیسے سی ڈی سی میں جمع کروائے، کے ایس سی کے سی ڈی سی میں، ٹھیک ہے نا، تو یہ کیسے انڈیویجول ہو سکتا ہے، یہ تو سرکار کے اکاؤنٹ میں پیسے میں نے جمع کروائے، اور یہ تو اچھا۔ اس دوران کہتا ہے کہ 6-7 دفعہ مجھے، یعنی چودھری رفیق صاحب کہتے ہیں کہ 6-7 دفعہ مجھے پاکستان آنا پڑا، میرے لاکھوں روپے خرچ ہو گئے، ظاہر ہے جو اوورسیز پاکستانی امریکہ میں پاکستان آنے کا جو ٹکٹ ہے آپ کو پتہ ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ کیس، بس آخری پوائنٹ، کیس میں ایس سی سی پی میں لے گیا، یعنی یہ جو ہے نا سینٹرل ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، تو اس میں سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، اس میں لے گیا، اور وہی بندہ جو پاناما جی آئی ٹی کے 6 ہیروں میں سے ایک ہیرا بلال رسول صاحب، کہتے ہیں مجھے ان سے ملوایا گیا۔ انہوں نے کہا بالکل، پھر انہوں نے مجھے چیئرمین سے ملوایا، انہوں نے کہا جی بالکل میں نے پورا دیکھا ہے، آپ کا کیس جو ہے نا زبردست ہے اور بالکل آپ سچی ہیں، یہ بالکل آپ جو ہے نا، انہوں نے مجھے بہت ساری چیزیں بھجوائیں اس بیچارے نے، انہوں نے مجھے بھجوایا سب کچھ، جو پولیس کی ایف آئی آر، انہوں نے یہ بھی بھجوایا کہ کے ایس سی والوں نے اس وقت جو کراچی اسٹاک ایکسچینج مجھے دھمکیاں دی، مجھ پر تشدد کیا، مجھے کہا کہ پاکستان چھوڑ کے چلے جاؤ نہیں تو تمہیں ہم مار دیں گے، بہت کچھ انہوں نے سپریم کورٹ کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا۔ اس دوران افتخار چودھری صاحب تھے، کہتے ہیں کہ انہوں نے سو موٹو لیا، پھر اس کے بعد وہ خود معزول ہو گئے، پھر میرا کیس یوں دب گیا۔ اب ایک بیان دیا، میں حیرت سے، میں آپ سے انصاف سے پوچھتا ہوں، اور ساتھ ہی میں جناب پرائم منسٹر آف پاکستان سے، میں آرمی چیف سے، میں چیف جسٹس آف پاکستان سے، میں خود ایک ریکویسٹ کروں گا، اور میں جناب یہ اپیل کروں گا، اور چودھری رفیق صاحب بھی اپیل کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کا کوئی مداوع ہو، ایسی شرمناک حرکتوں کے بعد کوئی پاکستان میں انویسٹ کرے گا؟ کوئی اوورسیز پاکستانیز کہیں گے کہ ہم پاکستان میں انویسٹ کریں؟ اس طریقے کی شرمناک حرکتیں جو اس کے ساتھ ہوئی ہیں، اور پاکستان کو جس طریقے سے بدنام کیا گیا ہے، اور جس طریقے سے مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا گیا ہے ہر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اور ہر کنسرنڈ سیکٹر کی طرف سے، میں کہتا ہوں شرم آنی چاہیے۔ وہ مجھے کہتا ہے کہ اس وقت چودھری رفیق صاحب کہتے ہیں کہ نقوی صاحب میں اس وقت ٹیکسی چلایا کرتا تھا، یہ سنیے گا ذرا، سنیے گا، اس وقت میں ٹیکسی چلایا کرتا تھا، میں نے ایک ایک پیسہ بہت مشکل سے جمع کیا، اب میں کھاتا پیتا ہوں۔ اب کہتے ہیں کہ میرا ایک بیٹا جس کی جاب ہے کیلیفورنیا یونیورسٹی میں، اب وہ پروفیسر بن جائیں گے تھوڑے دنوں تک، وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایچ ڈی کیا ہے، اب میری 2 بیٹیاں ڈاکٹرز بھی ہیں، ایک بیٹی نے لا بھی کیا ہے، الحمدللہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے جس کی وجہ سے یہ میں نے ویڈیو کی، میں نے آپ کو بتایا، کہتے ہیں کہ میری رقم مان جاؤ، پاکستان والوں میری رقم مان جاؤ، میری رقم لوٹا دو، یہ رقم میں نہیں لوں گا۔ کہتے ہیں نقوی صاحب آپ اپنی ویڈیو میں بتا دیں یہ رقم میں نہیں لوں گا، مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ رقم آپ ایدھی سینٹر میں جمع کروا دیں، یہ رقم آپ کسی یتیم خانے میں جمع کروا دیں، یہ رقم آپ کسی نادار کو، مسکین کو، غریب کو، مستحق کو، کسی مستحق ادارے کو، کسی فلاحی ادارے کو دے دیں، یہ رقم آپ اس طریقے سے خرچ کریں، میں نہیں لوں گا۔ لیکن مانو تو صحیح، یہ بہت ایک میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی تھاٹ پرووکنگ قسم کا سٹیٹمنٹ تھا، یہ بہت ہی ایک افکار کو اجاگر کرنے والا سٹیٹمنٹ تھا، یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے کا سٹیٹمنٹ ہے جس کی وجہ سے میں کنونس ہوا۔ میں نے کہا کہ جی بالکل آپ بالکل بجا کہہ رہے ہیں، یہ جس نے بھی حرکت کی ہے، میں ایک دفعہ پھر اپیل کروں گا، میں تمام رہنماؤں سے، میں تمام جو ہے نا حکومت کے زعماء سے، میں پرائم منسٹر آف پاکستان سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ کہوں گا کہ خدا را ایسی چیزوں کے نوٹسز لیں، جس نے ایسی شرمناک حرکت کی
ان کو تو نشان عبرت بنانا چاہیے. بھائی وزراء صاحبان آپ تو کہہ رہے ہو نا فلاں کو اپوزیشن کے لیے کہ وہ واجب القتل ہیں, ٹھیک ہو گیا نا, یہ ایسے سٹیٹمنٹ پہ شرم آنی چاہیے کہ جو تشدد کو ابھارنے والے سٹیٹمنٹ ہیں, ایسے لوگوں کو نشان عبرت بناؤ. ایسے فواد چودھری صاحب آپ کہتے ہیں نا کہ جنہوں نے رپورٹس بنائی نواز شریف صاحب کی, جعلی رپورٹس آپ کے مطابق, اور وہ آپ کی خود وزیر صحت کہہ رہی ہیں کہ چیلنج کرتی ہوں وہ جعلی نہیں ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو نشان عبرت بناؤ. بھائی ایسے لوگوں کو نشان عبرت بناؤ جنہوں نے پاکستان کو کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, جو پاکستان کو بدنام کرتے ہیں, جو اس طریقے کے اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ شرمناک حرکتیں کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنائیں. آئیں سب مل کے اس کی انکوائری کریں. اور وہ تو کہہ رہے ہیں بیچارے کہ جس کو بھی یہ رقم واپس کرو میں کسی نادار مستحق یتیم مسکین کو دے دوں گا, میں آپ کہیں ایدی سینٹر کو دے دوں گا, کسی ایسے ادارے کو دے دوں گا. یہ ہے وہ سٹوری. مجھے تو بہت افسوس ہوا, آپ کو بھی یقیناً ہوا ہوگا. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.